یہ ترمیم کا سٹیٹس کیا ہے اور آپ کو لگتا ہے جس طرح مطالبہ کیا جا رہا ہے، خواجہ آصف بھی کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے، آپ کو لگتا ہے اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اگر ہوتی ہیں تو صدر اس کو کس طرح سے ثابت کر پائیں گے؟ جی عامر اس میں صاحب، کوئی لمبی چوڑی کوئی کہانی نہیں ہے، بالکل آپ یہ سمجھ لیں، میں آپ کو بتاؤں جی جی ہم پہلے مانتے ہیں کہ صدر مملکت بالکل درست کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے ٹویٹ کیا۔ اب اس کے اندر صدر مملکت کے ٹویٹ کی آخری لائن یہ ہے جس میں وہ مان رہے ہیں کہ یہ قانون بن گیا ہے کہ اس کے تحت جن لوگوں کو سزائیں ملیں گی میری ایڈوانس میں ان سے معافی۔ آپ پڑھ لیں ٹویٹ۔ جی اب جن لوگوں نے صدر مملکت کے حق میں تعویلیں دی ہیں تو پہلے یا تو وہ یہ مان لے کہ ہاں جی وہ بالکل ٹھیک ہے، صدر صاحب نے اپنے عملے سے کہا اور انہوں نے نہیں مانی۔ جب یہ مانیں گے تو انہیں یہ بھی ماننی ہوگی کہ وہ صدر صاحب مان گئے ہیں کہ قانون بن گیا ہے، کیونکہ وہ دونوں طرف رانجھا راضی رکھ رہے تھے، وہ خاموش بیٹھے تھے۔ آپ دیکھیں کہ 13 قوانین انہوں نے 9 اگست کو واپس کیے کہ یہ میں نہیں مانتا، یہ قانون نہیں ہے، ان کے اندر یہ سکم ہے، اور لکھ کے 13 کے 13 واپس کیے۔ اور ایک قانون کی گواہی میں ایاز خان صاحب کی دلواتا ہوں، 15 اگست کو یہ میڈیا انڈسٹری کے لوگوں کے ساتھ صدر مملکت سے ملے۔ صدر مملکت نے پیمرا کا لاب پڑا ہوا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں مجھے اس کا پتہ ہے، میں گواہی دلوا رہا ہوں ایاز خان صاحب کی اپنی سکرین پہ، اور انہوں نے 15 اگست کو ایسٹ دی اور وہ سائن کر کے بل واپس کیا اور وہ قانون بن گیا۔ صدر مملکت ہر قانون مسودہ جو پارلیمنٹ میں زیر بحث ہوتا ہے اس کو پڑھ کے بیٹھتے تھے ایڈوانس میں۔ یہ میں کئی دفعہ ان سے میری باتیں اور 50-60 لوگوں کے جرنلسٹوں کی موجودگی میں ہوئی۔ وہ عمران خان صاحب کو بطور وزیر اعظم بھی بھیجا کرتے تھے چیزیں، وہ فروغ نسیم صاحب کو بھی ایڈوانس بتایا کرتے تھے، وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو بھی بتایا کرتے تھے کہ یہ سکم ہے، ان کو دور کر لیں اس سے پہلے کہ پارلیمنٹ پاس کرے اور مجھے پھر واپس کرنا پڑے۔ یہ انہوں نے کریڈٹ لیا کئی دفعہ۔ اب اگر صدر صاحب کا ٹویٹ دونوں لحاظ سے ٹھیک ہے تو تیسری بات آ گئی، انہوں نے آج اپنا سیکٹری واپس بھیج دیا، لیکن صدر مملکت کو جو بھی رائے دیتا ہے وہ ڈی جی لا دیتا ہے ان کا، اور وہ ریٹائرڈ ہائی کورٹ کا جج ہوتا ہے اور وہ صدر کی مرضی سے بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ جس سیکٹری کو آج انہوں نے کہا ہے کہ اس کو فارغ کر دیں، یہ پچھلے سال اپریل میں پروموٹ ہوئے تھے، صدر صاحب نے انہیں ریٹین کیا، یہ ایڈیشنل سیکٹری تھے کہ گریڈ 22 میں جب گئے کہ میرے سیکٹری رہیں گے۔ وہاں ارم بخاری ہیں جو پنجاب میں ایڈیشنل چیف سیکٹری رہیں، جن کو حمزہ شہباز کے آنے کے بعد وفاق میں OSD کیا اور بعد میں ان کو کوئٹہ میں اسٹاف کالج وغیرہ میں کہیں لگایا گیا، اور وہاں سے وہ آ گئیں ایوان صدر میں ایڈیشنل سیکٹری، اور آج انہی کی بیچ میٹ کو جو گریڈ 22 میں ہے حمیرہ کو انہوں نے لکھا ہے کہ ان کو میرا سیکٹری تعینات کر دیا جائے۔ اب ایشو یہ ہے کہ صدر مملکت 16 مہینے سے جس بل پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں لکھ کے کر رہے ہیں، کہیں زبانی نہیں کر رہے۔ آرٹیکل 75 بالکل واضح ہے کہ جناب آپ کو لکھ کے بھیجنا ہے قبول یا نا قبول، اور تیسری صورت وہی ہے کہ جو آپ نے خاموشی سے رکھی کہ میں نے پنڈی کا رانجھا بھی راضی رکھنا ہے، اور بعد میں ٹویٹ کر کے اٹک کے قیدی نمبر 804 کا رانجھا بھی راضی کیا ہے کہ جناب نہیں بس میرے اللہ معذرت ہے، معافی ہے، تو سزا تے ہونی سے تو ہونی ہے۔ وہ آخری ٹویٹ کی جو لفظ ہیں وہ یہ ہیں کہ میں ان سے ایڈوانس میں معافی کا طلبگار ہوں، جس کے نتیجے میں آج ایک ہمیشہ یہ اسپیشل کورٹس بنتی رہی ہیں، اس میں صرف جج لگتا تھا، اس دفعہ عدالت قائم کی گئی ہے، اور اس کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ یہ خان صاحب یا شاہ محمود قریشی، ہمارے بہت سارے لوگ غدار بھی ہوتے ہیں جن کے کیسز مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں، فارن آفس سے ہوں کہیں سے ہوں، جن کے پاس اساس انفارمیشن ہوتی ہے، ان کے کیسز انہی عدالتوں میں چلتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ پھر بعد میں سپیریئر کورٹس میں جاتے ہیں کہ ہمیں اس غلط سزا ہوئی یا صحیح ہوئی، ہمیں معافی دے دیں یا نہ دے دیں۔ صدر مملکت نے گیم کھیلی ہے، اس منصب پہ انہیں یہ گیم نہیں کھیلنی چاہیے تھی۔ جب وہ 13 قوانین 9 تاریخ کو واپس کر رہے ہیں، ان 2 قوانین پہ جو ایک ان کو 8 اگست کو پاس ہوا اور ایک 9 کو مل گیا، اور ایک 2 اگست والا 7 اگست کو مل گیا، تو ان دونوں پہ وہ تو ٹھوک میں جا کے لکھتے کہ جی میرے یہ اعتراضات ہیں۔ انہوں نے جہاں پیمرا کا کیا وہاں انہوں نے جرنلسٹ پروٹیکشن بل کو اس وجہ سے واپس کیا کہ اس سے انسانی حقوق کی کچھ خلاف ورزیاں ہونے جا رہی ہیں، جس سے نقصان صحافیوں کو ہو جائے گا، ان کے کنٹرول، ان کو بچانے کے نام پہ۔ سب چیزیں وہ جانتے ہیں۔ یہاں پلینگ ود گیلریز تھی جو اس مملکت کے صدر مملکت کو نہیں کھیلنی چاہیے تھی۔ اب باقی ہے جس نے زور لگانا ہے ہائی کورٹ میں چلا جائے، سپریم کورٹ میں چلا جائے، فیصلہ ہو جائے گا۔
से जी हाफिज ताहिर साहब, जाहिर है बात तो ये हो रही है सदर मुमलिकत को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी बल्कि अब इसको साबित करना है उन्होंने। आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं, और ये भी इसमें भी हकीकत है, कई बिल्स उन्होंने वापस किए और कहा कि इसमें कानूनी हुक्म है और उसके बाद जाहिर है वो एक और मरहले में जाते हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं, आपके ख्याल में उनकी ट्वीट के बाद अब ये माफ़ी से काम चलेगा या उनको साबित करना पड़ेगा? और अब ये जो आईनी और सियासी कानूनी बहरान पैदा हो गया है, एक सिचुएशन नजर आ रही है, इसका जिम्मेदार फिर कौन है? हाफिज ताहिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। मेरा तो ख्याल है कि ये कल एक ट्वीट आ गई और एक दो दिन के बाद कौम भी भूल जाएगी, सदर साहब भी भूल जाएंगे। हमारे चीफ जस्टिस साहब वैसे ही अपनी तैयारी शहरी सामान वगैरह बांधा हुआ उन्होंने, और वो इस कोशिश में है कि जाते हुए कोई ऐसा काम ना करें जो उनके लिए वबाल जान बन जाए। मेरा ख्याल है सब अपनी अपनी जगह रहेंगे। बस सदर साहब को अगर तो ये मामला था तो उनको बहरहाल हसास इशू था, ये इस पर जरूर मुशावरत करनी चाहिए थी, वो कानूनी पहलू जो देखने चाहिए थे। लेकिन अब मेरा ख्याल है, मुझे ये लगता है कि कोई ज्यादा इस पे शोर शराबा नहीं होगा और सब अपनी अपनी तनख्वाह पे वापस राजी रहेंगे। सदर साहब कहेंगे मैंने एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया, मैंने सेक्रेटरी बदल दिया, कर जो कानून था वो बन गया। तो लेकिन एक पाकिस्तान को एक तमाशा कल के सदर साहब के ट्वीट ने पाकिस्तान को कमजोर किया कि अच्छा यहाँ ये भी होता है कि सदर साहब के दफ्तर को, जो खाली सदर नहीं सुप्रीम कमांडर भी है, बगैर पता चले ही ऐसे काम हो जाते हैं। ये बहरहाल एक तकलीफ दह चीज है और इसके ऊपर वैसे तो तहकीक होनी चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त चीज सामने आनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसे ही लगता है जैसे बाकी चीजों पे खामोशी हो रही है, इस पर भी खामोशी हो जाएगी। जी अयाज साहब। पहले तो वो मैं उसकी तस्दीक कर दूं जो आमिर कह रहे थे, ठीक, 15 उनकी गवाही क्या 200% मैं उसकी तस्दीक कर देता हूँ। ठीक, उसके बाद लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट। वो जो बात है ना कि उन्होंने माफी मांग ली, वो बड़ा इम्पोर्टेंट उसका हिस्सा है उनके ट्वीट का, कि वो ये कह रहे हैं कि मैंने अपने स्टाफ से कहा था ये वापस कर दें और वो उन्होंने मतलब नहीं किया। इसलिए उन्हें ये भी एहसास है कि अगर वापस नहीं किया उन्होंने तो यकीनन ये कानून तो बन जाएगा। जाहिर है उसमें मुझे तो सदर साहब की मंशा नहीं लग रही कि वो चाह रहे हैं कि ये कानून बन जाए। अगर उनकी मंशा होती तो वो कैदी नंबर 804 तो इस वक्त अंदर बैठा हुआ है, उसको खुश करने की जरूरत क्या थी उन्हें? मतलब लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट। फिर बिलावल हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, मरियम साहब हैं, ये लोग ऑनरशिप क्यों नहीं ले रहे इन एक्ट्स की कि जो हमने कानून बना के भेजे थे, इनको ऑनरशिप लेनी चाहिए थी और डायरेक्ट सदर साहब को मुर्दे इल्जाम ठहराना चाहिए था कि देखिए हमने इतने अच्छे कवानीन पास किए और सदर साहब उस पर ड्रामा कर रहे हैं। वो भी मुझे कहीं नजर नहीं आया, ख्वाजा आसिफ की नजर आ गई, इधर उधर नजर आ गई। फिर बहुत ज्यादा तनकीद